السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔
اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ببانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ ارض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب قرآن سے اعراض، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلو تہی، وہ رشد و ہدایت جو اللہ اور رسول کی معرفت ہمیں بام عروج تک پہنچا سکتی تھی، اور یہی نہیں بلکہ جن انسانوں نے قرآن کو پیش نگاہ رکھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہا، وہ کون لوگ تھے جن کو اس دور کے لوگ بھی بدو کہتے تھے؟ جہل، تعلیم سے بہت دور، رشد و ہدایت کا کوئی تصور نہ تھا، لیکن چوں ہی وہ قرآن سے متعلق ہوئے، چوں ہی انہوں نے نکاح اٹھا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان بدوؤں کو اللہ نے صحرا سے اٹھایا اور آسمان کی رفتوں تک پہنچا دیا۔ اس قرآن کے تعلق کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامنے کی بنا پہ اللہ نے اس عزت سے نوازا کہ ان سے پہلے اس تختہ ارض پہ کسی کو وہ عزت نصیب نہ ہوئی، ان کے بعد آج تک کوئی بھی ان کا مقام حاصل نہ کر سکا۔ وہ ہوا کیوں؟ اس قرآن کو پیش نگاہ رکھنا، محمد الرسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہنا، دونوں ہی چیزیں تھیں جو انسان کو باوقار انسان بنا سکتی تھی، اور دونوں چیزوں نے ہی انسان کی وہ پہچان کروائی جو کوئی دوسری تحریک
وہ پہچان نہ کروا سکی۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہا اور پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں پڑھا، بلکہ اس میں رنگ بھر کے دکھایا اور ہماری رہنمائی کی کہ دیکھو جس طرح ہم نے محمد رسول اللہ کو دیکھا، جس طرح ہم نے ان کو اپنایا، آنے والے قیامت تک جو لوگ ویسے اپنائیں گے، اللہ کا قرآن میں عہد ہے کہ ویسی عزت اور وقار سے ان کو نوازوں گا۔ اللہ نے اس قرآن میں انسان کو، تمام انسانوں کو مخاطب کیا جن کے کانوں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچ سکتی تھی، کہ دنیا میں انسان بڑے بڑے باغی ہیں، بڑے بڑے سرکش ہیں، بڑے بڑے متکبر ہیں، انانیت کے علم بردار، اکڑی ہوئی گردن، کسی انسان کو کچھ نہیں سمجھتے، انا ولا غیری کا تصور ہے۔ ارشاد فرمایا اس سب کچھ کے باوجود وہ تمہیں آج دنیا میں نظر نہیں آتے، اور یہ وہ چیز ہے جس کا سامنا ہر انسان نے کرنا ہے۔ یہ بتلا کے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے، یہ زندگی اس کی بنیاد ہے۔ اس زندگی کو باوقار، بہترین اور کامیاب بنانے کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا اور تمہاری رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول اللہ کا سلسلہ شروع کیا۔ ارشاد فرمایا کہ وہ کام کرو جو کام تمہارے لیے آخرت میں عزت کا سبب بن سکیں، خوشی کا سبب بن سکیں، راحت کا سبب بن سکیں۔ تمہارے اعمال ہی تمہیں وہاں وقار کی زندگی بخشیں گے۔ اپنے لیل و نہار کو اپنی خواہش کے مطابق نہیں، اللہ کی خواہش کے مطابق بسر کرو۔ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق نہ بسر کرو، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو۔ یہ دو کردار تمہیں وہ انسان بنائیں گے جس انسان کو بنا کے اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی تھیں کہ ہم نے انسان کو بہترین انسان پیدا کیا ہے، وگرنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کہا یہ میری بات اپنے دل و دماغ میں نقش کر لو کہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر کسی کو موت نہیں آ سکتی تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ انسانوں کی صف دنیا سے لپیٹ دی جائے گی، فرشتوں کو موت کی آغوش میں سلا دیا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ حاملان عرش جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ ان پہ بھی موت نازل کر دیں گے۔ اس کائنات ارض و سما میں
کوئی سانس لینے والا نہیں رہے گا، فقط ایک اللہ کی ذات رہے گی۔ اور فرمایا کہ دنیا میں کوئی جتنا بھی طاقتور ہے، جتنا بھی توانا ہے، جتنا بھی بڑا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ فرمایا تم انسانوں کے دل و دماغ میں اگر یہ تصور راسخ ہو جائے تو میری بھی سن لو، میں نے اس زمین پہ کسی انسان کو چلتا پھرتا نہیں چھوڑنا۔ ہر طاقتور کی طاقت، ہر متکبر کا تکبر، ہر انانیت والے کی انانیت ارشاد فرمایا پامال کروں گا، اور انسانوں کے لیے اس کو عبرت بناؤں گا۔ لیکن بڑے بد نصیب وہ انسان ہیں کہ وہ دیکھ کے بھی، وہ پا کے بھی عبرت حاصل نہ کریں۔ ارشاد فرمایا اس سے بڑھ کے تمہاری بد نصیبی کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک شخصیت کا ذکر کیا ہے جس کے متعلق اللہ نے کہا کہ اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی متکبر نہیں تھا۔ انانیت اتنی تھی، فخر اتنا تھا کہ اس کے سامنے کوئی اس کی آنکھوں میں جچتا نہ تھا۔ قرآن کہتا ہے ان فرعون لعال فی الارض، زمین پہ فرعون بہت بڑا سرکش تھا، اس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں، جو چاہا سو کیا، جو چاہا سو منوایا، دنیا مجبور ہے اس کے سامنے، انسانیت سسکتی ہے اس کے سامنے، اس کے سامنے کوئی سانس اونچا نہیں لیتا، آنکھ اونچی کر کے اس سے بات نہیں کرتا۔ لعال فی الارض، فرمایا اتنا سرکش تھا، اتنا طاقت پہ ناز تھا، اتنا متکبر تھا کہ وہ انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا۔ یہ قوت اس کو کس نے دی یہ وہ بھول گیا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنا محبوب نبی اس کے سامنے دلائل دے کے اس کی شخصیت کی نفی کرتے ہوئے اللہ کا اثبات کیا۔ کہنے لگا کون اللہ؟ کس کی بات کرتے ہو؟ طاقتور میں ہوں، توانا میں ہوں، قوت میرے پاس ہے، میرے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ میرے علاوہ معبود کون ہے؟ الہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں ما علمت لکم من الہ غیری، اور مصر کے لوگوں میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں۔ یہ کہنے کا سبب کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیری کوئی حیثیت نہیں، اللہ نے تجھ جیسے کبھی طاقتور توانا تجھ سے پہلے بھی پیدا کیے ہیں، لیکن ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ کے سامنے بغاوت نہ کر، اللہ کی الوہیت کو نہ بھول۔ کہا موسیٰ کس الہ کی بات کرتے ہو؟ میرے علاوہ کوئی؟ میں ہی معبود ہوں، میں ہی الہ ہوں، میرے علاوہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور طاقتور اتنا تھا کہ اللہ نے کہا میخوں والا فرعون، یعنی انتہائی طاقتور۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نہیں، وہ لا الہ الا اللہ،
مسکرایا، قوم کو کہا ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو نہیں سمجھتا تمہارا میرے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، کوئی الہ ہے، کوئی مالک ہے، میں نہیں سمجھتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے معبود بہت سے ہیں، ان کو شمار میں نہیں جا سکتا، بہت ہیں، وہ معبود ہیں، تمہارے الہ ہیں، لیکن اس بات کو نوٹ کرو، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اوقد لی یا حامان علی الطین، اپنے وزیر کو کہنے لگا یہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا بھی خیال ہے؟ تم بھی سمجھتے ہو میرے علاوہ بھی کوئی ہے؟ نہیں جناب، کہنے لگا دیکھو اوقد لی علی الطین، بھٹا جلاؤ، اینٹیں بناؤ، فاجعل لی سرحا، میرے لیے ایک اونچا بلند و بالا محل بناؤ، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، موسیٰ کہتا ہے کہ زمین میں تو کوئی نہیں لیکن آسمان بھی ہے، بناؤ، میں موسیٰ کے معبود کو جھانکنا چاہتا ہوں۔ انی لاظن من الکاذبین، میں سمجھتا ہوں موسیٰ جو یہ کہتا ہے کہ کوئی الہ آسمانوں میں بھی ہے، کوئی معبود آسمانوں میں بھی ہے، موسیٰ غلط کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے۔ انا ولا غیری، کائنات میں تنہا میں ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تم یوں کرو کہ بلند و بالا محل بناؤ، عمارت بناؤ، اطلع الی الہ موسیٰ، میں ذرا موسیٰ کے رب سے بات کر لوں، ان دیکھوں۔ امام ابو عبداللہ قرطبی رحمہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر یہ فرعون تک زمین پہ اتنی بڑی عمارت نہیں بنی تھی جتنی بڑی عمارت اس نے بنائی تھی، انتہائی بلند و بالا۔ کہنے لگا میں موسیٰ کے معبود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی نخوت، اپنے تکبر کی بنا پہ لوگوں کے دل و دماغ میں اپنے آپ کو پیوستہ کرنا چاہتا تھا کہ کوئی نہ سوچے میرے علاوہ بھی کائنات میں کوئی ہے۔ چڑھتا اوپر، انتہائی بلند عمارت پہ گیا جس سے آگے عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی تھی، اپنی کمان نکالی، تیر چڑھایا، آسمان کی طرف چڑھایا۔ اللہ اس کی ان حرکات پہ مسکرا رہے تھے کہ کر لو، میں نے تمام کائنات کے انسانوں کو بتلانا ہے کہ کائنات میں تنہا اللہ کی ذات ہے جس کو موت نہیں، ہر الوہیت کا دعویٰ کرنے والا، ہر معبودیت کا دعویٰ کرنے والا، ہر اپنے آپ کو الہ کہنے والا، لوگوں کے لیے عبرت بنا دوں گا اور بتاؤں گا لوگوں کو میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کر لو۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ تیر چلایا، تیر واپس آ کے اس کے پاس گرا، تیر خون سے آلودہ تھا، تیر کو پکڑا، اپنے لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا دیکھو ایک معبود کی بات موسیٰ کرتا تھا، زمین پہ تو میرے سامنے کوئی نہیں، آسمان کی بات، جس معبود کی بات موسیٰ کرتا تھا، قد قتلت الہ موسیٰ، میں نے موسیٰ کے معبود کو قتل کر دیا ہے۔ یہ وہ کہتا ہے جو کہتا ہے انا ولا غیری، میں ہوں،
اللہ مسکرا کے اس کی حرکات کو دیکھتا ہے. لوگوں کو کہا اور مجھے بتلاؤ یہ مصر کی ندی نالیاں، یہ نہریں، یہ دریا، یہ لہلہاتے کھیت، یہ باغ، یہ باغیچے کس کے ہیں؟ میرے علاوہ ان میں نہ کوئی تغیر آ سکتا ہے نہ تبدل آ سکتا ہے. انا الہکم، میں ہوں. موسیٰ جس الہ کی بات کر رہا تھا کہ وہ بڑا طاقتور ہے، اس کے طاقت کا مان اور ناز میں نے توڑ دیا ہے. موسیٰ کے معبود کو میں نے قتل کر دیا ہے. خالق کائنات اس کی ان باتوں کو برداشت کرتے ہیں. اس کا سبب کیا تھا؟ کہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے. اس کو میں بتاؤں گا کہ کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں جو ہمیشہ سانس لیتا رہے. اس کا وجود عدم ہو جائے گا. فرعون کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی. ارشاد فرمایا موسیٰ مصر کو چھوڑو، نکلو یہاں سے. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ساتھ لیا. اللہ کا پیغام ہے، چلو. یہ چلے. صبح کی روشنی سے پہلے فرعون کو علم ہوا کہ لگا اچھا بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ میرے ہاتھ سے تم بچ نہیں سکتے. میری طاقت لازوال ہے، کوئی میرے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. کہاں جاؤ گے؟ قوم کو آواز دی، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کیا. آؤ ہم اس معمولی گروہ کو تیس نیس کر دیں گے اور ان کو بتلائیں گے کہ کائنات میں ہمیشہ رہنے والا کون ہے، مالک کون ہے، الہ کون ہے. بھاگتے ہیں. مورخ لکھتا ہے، مفسر لکھتے ہیں، محدثین نے لکھا کہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی خاک بنی اسرائیل نے دیکھی، پیچھے طوفان کی صورت میں فرعون آ رہا ہے، اگر آگے دریائے نیل طوفان بپا کر رہا ہے. موسیٰ گئے، پیچھے فرعون، آگے دریا. اب کیا ہوگا؟ فرمایا کچھ نہیں ہوگا، پریشان نہ ہو، اس کے اختیار میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے دریا پہ اپنی لاٹھی ماری، پھٹ گیا، جرنیلی سڑک بن گئی، پانی پہاڑوں کی مانند کھڑا ہو گیا. فرمایا نکلو. نکلے. جب وہ پہنچا تو کہنے لگا دیکھو میری الوہیت، میرا رب ہونا، دریا بھی میرا فرما بردار ہے. اس کو علم ہے کہ فرعون آ رہا ہے تو اس نے راستہ بنا دیا ہے اور بنی اسرائیل نے اس سے فائدہ اٹھا لیا ہے. اس کے زمین پہ الفاظ، عرش والے کا مسکرانا، کائنات کا دم بخود ہونا، کیا منظر ہے، کیا بن رہا ہے. جب اس کا گھوڑا دریا کے کنارے پہ پہنچا تو دل و دماغ میں وہ بات سما گئی کہ فرعون یہ تیرے لیے نہیں، کرنے والے نے کسی اور کے لیے کیا تھا. گھوڑا بڑا سرکش ہے، وہ چھلانگیں مارتا ہے آگے نکلنے کے لیے. کہتا یہ ہے میرے لیے دریا نے راستہ بنا دیا، لیکن دریا میں اپنا گھوڑا نہیں ڈالتا. اس کو علم ہے کہ اصل میں نہیں، اصل کوئی اور ہے.
جب گھوڑے کو آگے نہیں نہ بڑھنے دیتا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل نے اس کے گھوڑے کے ساتھ اپنا گھوڑا ملایا اور اس کو دریا میں ڈال دیا۔ یہ سرکش تھا، روکنے کے باوجود یہ نہیں رکا۔ جب وہ دریا میں چھلانگ مارتا کہتے آؤ، بھاگنے نہ پائے، سارے فرعونی اس کے ساتھ اترتے ہیں، سارا لشکر۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ دریا کے بیچوں بیچ پہنچ گئے، لاکھوں فوجی جب دریا میں اتر گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ چل۔ دریا چلتا ہے، چوہوں کی طرح، کتوں کی طرح ڈوبتے ہوئے مرتے ہیں، اور جب خود کو موت کی وادی میں اترتے ہوئے دیکھا، جس نے کہا تھا لا الہ، کوئی معبود نہیں الا انا، میرے سوا کائنات کی تمام چیزیں میرے اختیار میں ہیں، موت و حیات میرے اختیار میں ہے، سب کچھ میں ہوں۔ اب جب وہ پانی میں ڈوب رہا ہے، مر رہا ہے، تو اس کو احساس ہوا نہیں میں نہیں، کوئی اور بھی ہے۔ کہتا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اب اس کو احساس ہوا کہ کائنات کا مالک اور ہے، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ تمام کائنات کی زوروں کو موت دے گا، موت اس کے قریب نہیں پھڑ سکتی۔ کہتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لے آیا، جس پہ بنی اسرائیل ایمان رکھتے تھے۔ اللہ نے جبریل کو کہا جو اس کے منہ کو بند کرو، فلانا وقد عصیت قبل، اب پہلے تو انا کہتا تھا، میں اب اللہ یاد آ گیا تجھے؟ جبریل نے مٹی اس کے منہ میں ڈالی، اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل نے جب یہ کہانی مجھے سنائی نا، کہنے لگا آقا کاش آپ اس وقت موجود ہوتے جب میں مٹی اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا۔ یہ الوہیت کا دعویٰ کرنے والا، انا ولا غیری کہنے والا، موت کے سپرد ہوا۔ بنی اسرائیل کے مالکوں نے، ان کے آقاؤں نے دیکھا، انہوں نے کہا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن فرعون نہیں مر سکتا۔ قبطیوں نے کہا اور سارا لشکر ڈوب گیا ہے، وہ بھی ڈوب گیا ہے، موت سے ہم کنار ہوا، موت کی وادی میں اترا۔ کہنے لگے نہیں، وہ ہمارا معبود تھا، وہ الہ تھا، وہ رب تھا، اس کو موت نہیں آ سکتی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب قبطیوں نے یہ کہا، اللہ نے حکم دیا دریا کو کہ فرعون کی لاش کو باہر پھینک دو۔ تمام لوگ مر گئے، پانی نے ٹکڑے اڑا دیے، لیکن اس کو محفوظ رکھا، باہر پھینکا۔ قبطیوں نے دیکھا کہ ان کا معبود، ان کا رب ان کے سامنے مرا ہوا پڑا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اس کا سبب کیا تھا کہ بتاؤ لوگوں کو کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کائنات کا ہر انسان ختم ہو جائے گا، ہر زیرو موت کی آغوش میں چلے جائے گی، اگر کوئی بچ سکتا ہے موت سے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کوئی نہیں ہے، سب نے جانا ہے، اور جانے کا سوچو۔ اگر تمہارے دل و دماغ میں یہ سوچ پیدا نہ ہوئی، یہ زندگی چند سالوں کی زندگی ہے، اس کے بعد موت، اور یہاں بسر کی ہوئی زندگی کا حساب دینا ہے، یا جنت یا جہنم۔ کائنات کا سب سے بڑا سرکش، کائنات کا سب سے بڑا باغی، الوہیت کا دعویٰ کرنے والا، سب کچھ میرے اختیار میں دعویٰ کرنے والا، اللہ نے تمام کائنات کے انسانوں کے سامنے عبرت بنا دیا۔ یہی نہیں ہے، بڑا مطیع من قات،
سجدہ ریزی کرنے والا، رات کی تاریکی میں کھڑا ہونے والا، ساری ساری رات کھڑا رہتا ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کو ماننے والا اس کا محبوب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کائنات میں تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کے اللہ کا محبوب ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اللہ کے بعد صرف ان کی حیثیت ہے۔ ایک انسان کا ان کے کردار کے سبب ایمان ہونا چاہیے تھا کہ محمد کو موت نہیں آ سکتی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ تصور اللہ نے ختم کیا ہے اور بتلایا ہے کہ اگر موت نہیں آ سکتی تو صرف اللہ کی ذات ہے جس کو موت نہیں آ سکتی۔ اور یہاں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، اور مرنا ہے، اس مرنے کے لیے تیاری کر لو۔ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل مند دانا وہ انسان ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند تمہیں مال اکٹھا کرتا ہے، عقل ہے جی، سائنس ترقی میں عروج ہے، آسمان کو کھنگال رہے ہیں، عقل ہے، علم ہے، فکر ہے، تمام چیزوں سے محفوظ رہتے ہوئے خود کو بڑا ثابت کر رہا ہے، علم ہے، عقل ہے، فکر ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں، جو تم سوچتے ہو وہ نہیں، محمد کی بات کان کھول کے سن لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا عقل مند دانا وہ انسان ہے جو موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے، وہ انسان انتہائی بیوقوف ہے، انتہائی نادان ہے جو ساری زندگی اپنی خواہش کے مطابق بسر کرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اللہ نظر رحمت کرے گا۔ جیسے ہمارے جہال کا یہ سوچ اور تصور ہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، لیکن باغی کے لیے کوئی رحم کا تصور نہیں۔ 30 زبانوں پہ مشتمل اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں زہر دیا گیا۔ یہ کون ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد تیری ذات ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے علاوہ زندہ رہ سکتا ہوتا تو محمد رسول اللہ ضرور زندہ رہ سکتا۔ لیکن یہ حالات کیا ہیں؟ سر میں درد اٹھی، عائشہ کو کہا عائشہ سر میں درد کی ٹیس اٹھ رہی ہے، وہ جو خیبر میں مجھے زہر دیا تھا اس کی درد تو میں ہر وقت محسوس کرتا ہوں، لیکن آج شاہ رگ کو کاٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اپنی بیویوں کو اکٹھا کیا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی خواہش ان کے سامنے تھی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو، اپنی مرضی نہیں، تم چاہو تو میں یہ جو میری تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے عائشہ کے حجرے میں نہ گزار لوں۔ تمام بیویوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کی خواہش پہ قربان، جس طرح آپ چاہتے ہیں وہ کریں، ہم دل و جان سے راضی ہیں۔ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آ گئے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اس انداز سے کی کہ ہر وقت محمد رسول اللہ کو اپنی جھولی میں اٹھا کے رکھا۔ فاطمہ طاہرہ آتی ہیں، رحمت کائنات نے دیکھا، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ فاطمہ قریب آئیں،
بیویاں موجود ہیں. اللہ کے نبی نے فاطمہ سے بات کی، فبقت، بات سن کے فاطمہ طاہرہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. کچھ ہی لمحات بعد پھر اللہ کے نبی نے ان کے کان میں کہا کچھ، فضحکت، تو فاطمہ ہنسنے لگی. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کسی کو کچھ علم نہیں ہے. ساری مائیں قریب بیٹھی ہوئی ہیں لیکن کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے. سیدہ کہتی ہیں کہ پھر عبد الرحمن میرے بھائی آئے، ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک ہے. اللہ کے نبی نے اس مسواک کی طرف دیکھا، میں سمجھی کہ اللہ کے نبی کو خواہش ہے مسواک کی. عرض کیا آقا آپ کے لیے مسواک مانگو عبد الرحمن سے؟ اشارہ کیا سر سے کہ ہاں. کہتی ہے کہ میں نے عبد الرحمن سے مسواک لی، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور مولا کائنات مسواک کو چبا نہیں سکے. اور سب سے طاقتور توانا رب، اس کے بعد کوئی طاقتور ہو سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. لیکن اللہ نے بتلایا کہ دنیا کا کوئی انسان جتنا بھی طاقتور ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ کمزور ہو جاتا ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک نہیں چبائی جاتی. میری اماں نے کہا آقا میں مسواک بنا دوں، نرم کر دوں؟ ارشاد فرمایا ہاں. کہتی ہیں میں نے اپنے دانتوں سے چبائی مسواک اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کو دی. اللہ کے نبی اپنے دانتوں پہ پھیر رہے ہیں اور وقت قریب آتا چلا جا رہا ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو آسمان کی طرف دیکھا. کہتے ہیں جب آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے محمد رسول اللہ کا وہ فرمان یاد آ گیا. حالات تو نظر آ رہے ہیں، پتہ تو چل رہا ہے. آسمان کی طرف دیکھنے سے کہا مجھے یاد آ گیا کہ آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی نبی فوت نہیں ہوتا جب تک اللہ اس کو دنیا میں جنت کا اس کا ٹھکانہ نہیں دکھا دیتے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ آسمانوں کی طرف اٹھائی تو فرمایا پھر نیچے جھکا لی. میرے سینے کے ساتھ آقا لگے ہوئے ہیں، پانی قریب پڑا ہوا ہے، پانی میں دونوں ہاتھ ڈبوتے ہیں. فَيَمْسَحَا بِهِمَا وَجْهَهَا، اللہ کے نبی وہ پانی اپنے چہرے پہ ملتے ہیں. موت کی تکلیف شروع ہے اور اللہ کے نبی اتنے پریشان ہیں کہ بار بار پانی میں ہاتھ ڈبوتے ہیں، چہرہ اقدس و مقدس پہ ملتے ہیں. سیدہ طاہرہ عائشہ کہتی ہیں کہ آج سے پہلے میں یہ سمجھا کرتی تھی جس کو موت بڑی سختی کے ساتھ آتی ہے وہ بندہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن مولا کائنات کو اپنی آنکھوں کے سامنے یوں کرتے ہوئے دیکھا، بار بار پانی میں ہاتھ ڈبونا، اپنے چہرے پہ ملنا، تو میرا وہ نظریہ ختم ہو گیا. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آنکھیں کھلی ہوئی، اِنَّا لِلْمَوْتِ سَکرات، موت کی سختی بہت ہے. اِنَّا لِلْمَوْتِ سَکرات، موت کی سختی بہت ہے. صدیقہ کائنات اللہ کے نبی کے منہ سے یہ الفاظ سنتی ہے، دل کٹتا جاتا ہے، روح ٹوٹتی جاتی ہے. میرے مولا کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا پھر میں نے سنا اللہ کے نبی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہاتھ آسمانوں کی طرف کیا، انگلی اٹھائی، اللہم رفیق الاعلی،
اللہم الرفیق الاعلیٰ، کہا انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اللہ میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا آہستہ آہستہ ہاتھ نیچے گر گیا اور محمد الرسول اللہ کی روح پرواز کر گئی، دل ٹوٹ گیا۔ کہا میں نے روح پرواز ہوتے ہوئے ایسی خوشبو محسوس کی کہ آج تک اپنی زندگی میں ایسی خوشبو محسوس نہیں کی تھی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کو چھوڑ کے، اپنی بیویوں کو چھوڑ کے، اپنی بیٹی کو چھوڑ کے روتے ہوئے، چیختے ہوئے اپنے صحابہ کو چھوڑا، اللہم رفیق الاعلیٰ کہا، اللہ تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ نے کہا ایھا الناس، او لوگو اس بات کو دلوں کی تختیوں پہ لکھ لو، کل شیء ہالک الا وجہہ، تمام کائنات کی زیرو موت کا مزہ چکھنے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کو موت نہ آئے۔ اگر کسی کو موت نہیں آ سکتی تھی تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات تھی۔ ان پہ موت کو نازل کر کے اللہ نے بتایا کہ تمام کائنات کے انسانوں کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے عظیم انسان پیدا کیے۔ ایسے انسان کائنات میں اللہ نے نہیں پیدا کیے جو انسان محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ۔ اور یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، جبریل نے کہا ہے کہ میرے آقا، میرے اللہ نے کہا کہ جو دنیا میں عظیم تر روحیں ہیں ان کو اکٹھا کرو، میں نے ان کو محمد کے دامن سے وابستہ کرنا ہے۔ صحابہ جیسا آدم سے لے کر اب تک، اب سے قیامت تک دوبارہ انسان پیدا نہیں ہوگا۔ ایک شخص آیا، آ کے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو رسول اور اللہ کو معبود ماننے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ انسان ہے جس کو آتے ہوئے دیکھا تو میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکہ نے اپنا جگر نکال کے تمہارے سپرد کر دیا ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا محبوب رکھا، اتنے طلبگار تھے اس کے۔ یہ کیا تھا؟ شجاعت کی تصویر، حکمت کی تصویر، تدبر کی تصویر، جرت کا مالک، بہت بڑا شجاع، تاریخ کے اوراق جس کی بہادری کو اپنے اوراق میں سمائے ہوئے ہیں، جس نے کائنات کی تمام طاقتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کیا، اور بڑی بڑی طاقتیں جن کے ملک میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس شخص نے اپنی حسن تدبیر سے، اپنی جرت سے، اپنی لیاقت سے، اپنے تدبر سے ان تمام لوگوں کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جرنیل تاریخ کہتی ہے اور مورخ لکھتا ہے، عرب کی سیاست ان تین لوگوں میں تھی جس کا جواب اور جوڑ کہیں دور سے تھا۔ معاویہ بن ابی سفیان، عمرو بن عاص اور زیاد بن ابی سفیان۔ کہا ایسی سیاست کہ تاریخ کا موڑ اور رخ جہاں چاہا، جس طرف چاہا موڑا، ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکا۔ ان میں ایک یہ بھی تھا، موت کا وقت قریب آیا، جس نے مصر کو لتاڑا، تنہا مصر کا فاتح، تنہا سارا مصر فتح کرنے والا، عراق کو پامال کرنے والا،
ایران کو پامال کرنے والا، جس کی دہشت و وحشت بڑے بڑے سلطانوں کے دلوں پہ بیٹھی ہوئی تھی، محسوس کیا کہ اب وقت اخیر ہے. اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، افسروں کو، بڑے بڑے جوان سپاہیوں کو کہا مجھے یہ بتلاؤ کہ میں تمہارا کیسا ساتھی ہوں. کہنے لگے کیا بات ہے؟ بڑے مشفق، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، جو ہر وقت ہمیں خوش رکھتا ہے، ایسا ساتھی. کہا تمہیں پتہ ہے میں نے یہ سلوک تمہارے ساتھ کیوں کیا ہے؟ افسر سنتے ہیں، چھوٹے جرنیل خاموش ہیں. کہا یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ تم نازک وقت پہ میرے کام آؤ. تم میرا دفاع کرتے رہے ہو، میرے لیے لڑتے رہے ہو، میرے سامنے تلوار چلاتے رہے ہو، میرے قریب دشمن کو نہیں آنے دیتے رہے، لیکن موت مجھے نظر آ رہی ہے. میں چاہتا ہوں موت سے میرا دفاع کرو. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ کہنا ایک سبب تھا قیامت تک آنے والے جرنیلوں کے لیے، قیامت تک آنے والی سپاہ کے لیے، قیامت تک آنے والے لشکر کی سپہ سالار کے لیے. لیکن آنکھیں بند ہیں، نہ کوئی دیکھتا ہے، نہ کوئی خواہش کرتا ہے. محمد کریم نے کہ ہر جرنیل نے وہ تاریخ میں نقوش سب کیے ہیں کہ جو ان کو دیکھتا ہے ان کو سلام کرتے رہ جاتا ہے. کہتا ہے نازک وقت میں میرے دفاع کے لیے میں نے تمہیں منتخب کیا تھا، موت مجھے سامنے نظر آ رہی ہے، مجھے موت سے بتاؤ مقصد کیا تھا. مقصد صرف یہ تھا کہ دیکھو 20 جنگیں میں نے لڑی ہیں، 50 زخم اٹھائے ہیں، موت نہیں آئی. بزدلوں کو سمجھانا مقصود تھا کہ موت نہیں آتی جب تک وہ نہ چاہے. اپنے جرنیلوں کو کہا، کہنے لگے سپہ سالار آپ کو تو علم ہے کہ موت سے آپ کا دفاع نہیں کر سکتے. سر جھکایا اور کہا کہ مجھے بھی علم ہے موت سے کوئی محفوظ نہیں رکھ سکتا. وہ جرنیل جس نے بہادری سے، دلیری سے، عقل و شعور سے موت سے ٹکراتے ہوئے موت کو بارہا شکست دی، لیکن اس بات کا اعلان کر رہا ہے مرتے ہوئے کہ آدمی جو کچھ بھی ہے موت سے جان نہیں چھوٹ سکتی. مورخ لکھتا ہے کہ بیٹا پاس ہے، عبداللہ باتیں کرتے ہیں، رخ موڑ لیا اور رونا شروع کر دیا. اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ سسکیاں بج گئیں. عبداللہ کہتے ہیں بابا رو رہے ہو؟ تجھے پتا نہیں اللہ کے نبی نے تجھے وہ خوشخبری دی تھی، جنت کی خوشخبری، اپنا محبوب ساتھی قرار دیا، اور آپ پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز تھا. جب گئے آقا آپ پہ خوش تھے، رو رہے ہیں آپ. سسکیاں ختم ہوئی. کہا بیٹا میری زندگی کے 3 دور ہیں. ایک زمانہ کفر، جب میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ کاش محمد میرے ہاتھ چڑھ جائیں تو میں ان کو ختم کر کے تحریک اسلام کو دبا دوں. اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا.
پھر ایک دور آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، یہ کائنات میں سب سے بڑی میری دولت ہے، یہ مال و زر، یہ دولت، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل یہ ہے۔ کہا پھر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا کہ مجھے دنیا میں کوئی محبوب نہیں تھا محمد رسول اللہ سے بڑھ کے، بہت اکرام کیا، بہت احترام کیا۔ اگر آج کوئی مجھے پوچھے کہ محمد رسول اللہ کا حلیہ کیا تھا تو میں حلیہ نہیں بیان کر سکتا۔ کیوں؟ کہتے ہیں ادب سے کبھی چہرہ اٹھا کے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں تھا، اتنا ادب تھا، اتنا احترام تھا، اتنی عزت تھی۔ کہا اگر اس وقت میں مر جاتا تو سیدھا جنت میں چلے جاتا۔ ایک تیسرا دور آیا جب ہمیں اختلاف ہوا، انتشار ہوا، افتراق ہوا، ہمارے ہاتھوں ہمارے بھائیوں کے خون بہے، ہم نے ایک دوسرے کے خون میں ہاتھ بھگوئے، اب مجھے پتہ نہیں کیا بنے گا۔ وہ جرنیل جس نے کائنات کی تمام طاقتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کیا، ٹکرایا ہر طاقت سے، آج وہ موت کو اپنی نگاہوں میں دیکھ کے آنسو بہا رہا ہے اور کہا ہم میں اتنا اختلاف ہوا، انتشار چلا، لڑائی ہوئی، قتال ہوا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میری آخرت کیا بنے گی۔ خوف اس صحابی کا، محمد رسول اللہ کے محبوب کا، جس کو محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے، اپنے بیٹے کے سامنے آنسو بہاتے، آنسو بہاتے بہاتے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ مجھے تو نے کافر کے گھر پیدا کیا، اسلام کا باغی، محمد کے قتل کی خواہش رکھنے والا صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نظر رحمت ہوئی، تیرا کرم ہوا، میں نے جس عظیم انسان کے قتل کی خواہش کی تھی شیطان نے میرے دل میں پیدا کی، رحمان نے وہ کردار ادا کیا کہ میں اسی محمد کا غلام بن گیا۔ اللہ کائنات کی تمام طاقتوں سے ٹکرایا، کبھی دل میں خوف پیدا نہیں ہوا۔ آج میرے اللہ میں بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہوں، مجھے موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ اللہ تو نے حکم دیا قرآن میں، محمد رسول اللہ کو بھیجا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جب تک باغی رہا، لیکن تیرے فرمانے پہ اللہ تیرے احکامات کو پیش نگاہ رکھا، قرآن کی اطاعت کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ساری زندگی اپنے آپ کو مکلف رکھا تیری اطاعت کے لیے اور محمد رسول اللہ کی اطاعت کے لیے۔ اللہ ساری طاقتوں سے میں لڑا ہوں، سب کو پاؤں کے نیچے پامال کیا، سب کو شکست دی، تو نے میرے مقدر میں شکست لکھی ہی نہیں تھی اور آئی بھی نہیں۔ آج اللہ اس موت سے لڑنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ اللہ جتنی ہمت تھی، اطاعت کی، نافرمانیاں بھی ہوں گی جو کر سکتا تھا، اطاعت کی، تیرے احکامات کو پیش نگاہ رکھا، تیرے محبوب کے احکامات کو پیش نگاہ رکھا۔ اللہ جب تک میں توانا تھا، قوی تھا،
اگر کوئی خوف دل میں تھا تو تیری ذات کا تھا، کسی کا خوف نہیں تھا۔ آج موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ، جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں میں توبہ کرتا ہوں، میری کمیوں کو معاف کر دو۔ اللہ، اگر تو نے نظر رحمت نہ ڈالی، اگر تو نے کرم نہ کیا تو اللہ میری زندگی تباہ ہو جائے گی اور میری عاقبت بھی تباہ ہو جائے گی۔ مجھے توفیق دے کہ میں تیری اطاعت میں رہوں جب تک رہوں۔ موت کا تو وقت آ چکا ہے۔ پریشانی محسوس کی، اللہ سے کہا اللہ مجھے بچا لے جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، اس پریشانی سے جو تیری نافرمانی میں آئے گی۔ اللہ جو کوتاہی ہو گئی ہے وہ معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، اپنی رحمت سے نواز دو اللہ، اپنا کرم کر دو۔ اگر تو نے کرم نہ کیا تو میری آخرت کا کیا بنے گا؟ اللہ رحمت کرو۔ رحمت کا مطالبہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں۔ بیٹا سامنے ہے، آہستہ آہستہ آواز کمزور ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کلمہ جاری ہوا منہ سے، لا الہ الا اللہ۔ عبداللہ کہتے ہیں 3 بار لا الہ الا اللہ کہا اور جان آفریں کے سپرد کر دی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم مضبوط قلعوں میں بھی رہو، جب موت کا وقت آ جائے گا تو موت کا فرشتہ تم تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے اس سے ڈرو۔ کوئی کائنات میں انسان ایسا نہیں جس نے سدا رہنا ہے، سدا صرف اللہ کی ذات رہنے والی ہے۔ فرمایا اس اللہ کے لیے، اس اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو مخصوص کر دو، مختص کر دو۔ جتنی ہمت، جتنی طاقت ہے اتنا اپنے اللہ کے حضور جھکو، اللہ سے معذرت کرو، اللہ سے معافی کے طلبگار بنو۔ اگر اپنی زندگی میں اللہ سے معذرت کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے تم نے موت کے دامن کو تھاما تو پھر اللہ کی جنت کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ کہتے ہیں انسان کوئی نہیں جس نے موت کا مزہ نہیں چکھنا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا عقل مند دانا وہ ہے جو اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھاتا ہے، میں اللہ گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، جو دل میں میرا خوف پیدا کر کے میرے پاس آئے گا میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا۔ موت کی آغوش میں ہم سب نے جانا ہے، پتہ نہیں کس نے کب چلے جانا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس کا ہمیں علم ہو۔ اس لیے ماہ مقدس ہے، توبہ کا وقت ہے، اللہ معاف کرنے کے لیے بےتاب ہیں، منتظر ہیں ہمارے کہ ہم اللہ کے ہاں اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اللہ کہتے ہیں سچے دل سے توبہ کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔